پہلے آپ کے سامنے بندہ مومن کا احوال رکھنا چاہتا ہوں کہ جب گڑگڑاہٹ کے ساتھ آئیں گے بڑے بڑے مومن اور متقی لوگوں کے بھی کلیجے دہل جائیں گے. یہ فتنہ دجال کے فتنے کے قریب تر ہوگا. پاؤں لرز جائیں گے, ہیبت بیٹھ جائے گی. خوفناک شکلوں کو دیکھ کر آتے ساتھ تیرا رب کون, تیرا نبی کون, سب کو ان سوالوں کا پتہ ہے. اور پرچہ بھی آؤٹ ہے. تیرا دین کیا, پرچہ بھی آؤٹ ہے, جوابات بھی آؤٹ ہیں. تو سوال کس چیز کا؟ ہاں یہ پرچہ آؤٹ ہونے کے باوجود اس دن نتیجہ اس لیے نکلے گا کہ کس کے دل کے اندر کتنا ایمان ہے. کیا پتا, مجھے اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ ہمارا رب کے اوپر یقین کیسا ہے, رسول اللہ کی نبوت کے اوپر اعتماد کیسا ہے, اس دین اسلام کے اوپر کتنے عمل پیرا ہیں. جب یہ سوال پوچھیں گے, اٹھا کے بٹھائیں گے, ہاں جی من ربک, من نبیک, ما دینک, ابتدا میں متعدد روایات ہیں. مفہوم یہ ہے تیرا رب کون, تو بندہ مومن جو ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منکر نکیر کی باتیں بیان کی نا تو حضرت عمر بھی سن رہے تھے. اور حضرت عمر جیسی جلالی طبیعت کا بندہ, سارے صحابہ چیخو پکارا ہو زاری میں مبتلا ہو گئے, تو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسارت کرتے ہوئے پوچھ لیا, اللہ کے رسول اتنا خوفناک منظر ہے, کیا ہمیں عقل و شعور تو دیا جائے گا نا, کیا ہمیں بھی کوئی سینسز ایسی دی جائیں گی کہ ہم اپنا دفاع کر سکیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی اس فقاہت پہ مسکرا اٹھے اور کہا, عمر بالکل تمہیں جواب دینے کی اللہ تعالیٰ صلاحیت دے گا. تو حضرت عمر ایک دم جلال میں آ گئے. اور اس الفاظ کا ترجمہ 3 طرح کیا جا سکتا ہے جو عربی کے الفاظ ہیں. پھر میں فرشتے کو خاموش کرا دوں گا, پھر میں اس کے منہ کو ساکت کر دوں گا, پھر اس کو اپنا منہ بند کرنا پڑے گا. اگر ہمارے میں بھی ہوش و حواس ہوگا, اگر ہم بھی جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے تو ہم اس کی زبان کو بند کر دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ, اور دوسری روایت کے اندر حضرت عمر کے الفاظ اس سے بھی عجیب ہے. حضرت عمر نے کہا, اللہ کے رسول اگر ہمیں عقل شعور اور جواب دینے کی اللہ تعالیٰ صلاحیت عطا کرے گا تو جس ٹائم میں تیاری کر رہا ہوں, جس ٹائم منکر نکیر مجھ سے پوچھیں گے من ربک, تیرا رب کون, تو میں ان کو کہوں گا تم دونوں کا رب کون ہے؟ میرا رب تو اللہ ہے, تم دونوں کا رب کون ہے؟ گویا وہ کہہ رہے تھے کہ انسان بے بس تو اتنا تو نہیں ہوگا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بے بسی کا بھی بتلا دیا کہ بڑے بڑے مومنوں کے پتے پانی ہو جائیں گے خوف اور دہشت کے ساتھ, لیکن انشاءاللہ بندہ مومن اور نمازی کی, سبحان اللہ, قبر کے اندر نمازی کی شان کیا ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منکر نکیر کی جو دہشتیں اور وحشتیں ہیں باجماعت نمازی کے اوپر, ان میں کوئی اثر نہیں ہوگا, کوئی اثر ہی نہیں ہوگا. نماز اثر کا ٹائم ہوگا, جو بھی بندہ قبر میں آنکھ کھولے گا نماز اثر کا وقت ہوگا. جو نمازی پکا ہوگا نا اس کے لیے قبر کی کوئی وحشت نہیں, کوئی دہشت نہیں. منکر نکیر آ رہے ہیں, وہ سورج کو دیکھ رہا غروب ہو رہا ہے, وہ اپنی نماز کی تیاری میں مشغول ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی یہ مختلف حکمتیں ہیں کہ عارضی طور پہ کوئی واقعہ بلا دیا, کوئی یاد رکھوایا, وہ نماز کی تیاری میں مبتلا ہو جائے گا. وہ اس سے کہیں گے تیرا دین کیا ہے, تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیرا تعارف تو کرا. یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا یہ جو پیغمبر آئے تھے کچھ عرصہ پہلے آپ میں مبعوث ہوئے تھے, آپ کی اس بارے میں رائے کیا؟ نمازی کہے گا رکو صبر کرو, جواب دیتا ہوں, صبر کرو صبر, مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو, میری اثر کی نماز قضا ہونے والی ہے. وہ کہیں گے آزمائشوں کا موسم تو ختم ہو چکا, ابتلاؤں کا سیزن تو ختم ہو چکا, امتحانوں کا وقت گزر گیا, آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی؟ ہاں نمازی کو تب یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ اچھا دنیا تبدیل ہو چکی ہے, اچھا یہ معاملہ یہ. پھر وہ ان کو اطمینان اور تسلی سے جو آپ کہتے ہیں نا, جو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا, جو نماز کے لیے کھڑا ہو گیا, منکر نکیر بھی اس کا کیا بگاڑ لیں گے, اس کو خوشخبری سنائیں گے, نم کا نومت العروس, سو جا, اس طرح سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے اور جس کو اس کے دلہے کے علاوہ کوئی اس رات نہیں اٹھاتا, یعنی اس کے محبوب کے علاوہ, اس کی پسندیدہ شخصیت کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا. اور حدیث کے اندر الفاظ ہیں نعمت پے در پہ, ان جوابوں کے بعد اس کے سامنے اس طرح آئیں گی. 3 روایات ہیں, تینوں الفاظ موجود ہیں, محدثین نے ان تینوں روایات کے اندر, یہ منکرین حدیث کی طرح ہمارا عقیدہ نہیں ہے جی آپس میں اختلاف ہے, ہرگز نہیں. حدیث بھی وحی کی ایک قسم ہے جو آپس میں نہیں ٹکراتی. ایک حدیث میں جو 60 فٹ
اگر ترجمہ کیا جائے 60x60 کی قبر ہو جائے گی. دوسری حدیث میں کیا آتا ہے 105x105 کی قبر ہو جائے گی. تیسری حدیث میں کیا آتا ہے حد نگاہ تک قبر پھیل جائے گی. یہ تینوں حدیثیں ٹھیک ہیں, تینوں حدیثیں درست ہیں. یہ ہر بندے کے ایمان کے مطابق اس کو سپیس ملے گی. کسی کا جو سب سے ادنا درجے کا مومن ہوگا اس کی 60x60 کی قبر کشادہ ہو جائے گی, اور جو اس سے بہتر درجے کا ہوگا 105 فٹ فٹ کی قبر کشادہ ہو جائے گی. اور جو اعلیٰ درجے کے مومن ہوں گے ان کے صرف سونے کے لیے حد نکاح تک قبر کو پھیلا دیا جائے گا. پھر فرشتے کہیں گے نعمتیں جو ان سی ملنی ہیں تمہیں ذرا تھوڑا سا نظارہ کرا دیں نیند, اس نیند سے پہلے. جی جہاں یہ جنت میں تمہارا ٹھکانہ ہے, یہ جنت میں تمہارا مقام ہے. جنت میں اس کو اس کا محل بھی, اس کے گھر بھی اور اس کے مقامات بعد دکھا دیے جائیں گے تاکہ اطمینان, تسلی, تشفی ہو جائے. اور پھر جہنم کے اندر بھی ایک نظارہ اس کو دیا جائے گا. اگر بدعمالی کرتے تو یہ جہنم میں تمہارا ٹھکانہ تھا. بندہ شکر کرے گا کہ میں ان دردناک عذابوں سے بچ گیا, اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. بندہ شکر کرے گا جب یہ سارا معاملہ ہو جائے گا. سونے سے پہلے ایک نہایت خوبصورت, ایک نہایت خوشبودار, ایک نہایت پاکیزہ, ایک نہایت معطر شخص اس کے پاس آئے گا. وہ کہے گا تو کون ہے, تو کون ہے؟ کہا تیرے نیک اعمال ہی تو ہوں, اب تیرے ساتھ ہی تو رہنا ہے. تو بندے کے منہ سے جو آخری الفاظ سونے سے پہلے نکلیں گے ربی اقم الساعہ, ربی اقم الساعہ, اے رب اب قیامت قائم کر دے. اب انتظار نہیں ہوتا, اب قیامت قائم کر دے, اب انتظار نہیں ہوتا, اب جلدی کر دے, اب جلدی کر دے, اب جلدی کر دے. اس کو میٹھی نیند سلا دیا جائے گا. اور مسند احمد ابن حبان اور مستدرک حاکم کی اگر احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو بعض مومنین کو اللہ رب العزت یہ درجہ دے گا. ہم نے شہیدوں کے بارے میں تو سنا کہ پرندوں کے کالم میں عرش کے نیچے قندیلوں میں ان کی روحوں کو واپس ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے. مومنوں کی روحوں کو بالعموم علیین میں رکھ دیا جائے گا اس نیند کے بعد. لیکن بعض مومن بھی ایسے ہوں گے کہ جن کو پرندوں کے کالم میں ڈال کے جنت کے اندر چھوڑ دیا جائے گا, جن کی روحوں کو علیین سے بھی اونچا مقام دے دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے مراتب ہیں. لیکن یہ جو قبر کے اندر نم کا نومت العروس کی نوید پائے گا, یہ کم از کم اس کی روح کا ٹھکانہ پھر قیامت کے دن تک علیین میں ہوگا. اطمینان سے یہ یہاں پہ سوتا رہے گا اور اس کو پتہ ہی نہیں لگے گا کہ کتنی دیر میں قیامت آ گئی. آخری الفاظ بھی یہی کہہ کے قبر میں سویا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جلد قیامت قائم کر دے. اور اگر قیامت سے 20,000 سال 10,000 سال پہلے بھی سویا ہوگا قیامت کے دن کے آنے کا, اس کو اتنا بھی احساس نہیں ہوگا کہ جیسے ایک لمحہ, ایک سیکنڈ بھی گزرا ہے. ایسے ہی لگے گا کہ ایک سیکنڈ گزرا ہے.